قبل جو ہے وہ ہماری ایک گرانٹ تھی 1.4 ارب روپے کی، جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے ریلیز ہوئی تھی کے ایم سی کے ملازمین کے لیے۔ وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے، لیکن نگراں حکومت سندھ جو آئی ہے، ہماری نگراں سندھ حکومت، انہوں نے ان پیسوں کو جو ہے وہ واپس کر دیا اور وہ پیسے روک لیے گئے کے ایم سی کے لیے، کیونکہ وہ 35 سالوں کا گن تھوڑے دن میں نہیں مٹ سکتا، تو کے ایم سی کے اندر اس ٹائم فنڈ کی کمی ہے، لہٰذا آگے جا کے ہو سکتا ہے اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس روز بروز جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور 2023 2024 اور 2025 ایسا سال ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ملازمین کے ایم سی کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جانے ہیں، اور لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے انتہا مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اقدامات بھی کریں گے۔ ہم اپنی پیپل لیبر بیورو کراچی ڈویژن کی قیادت سے بھی اس حوالے سے مشاورت کریں گے اور ان سے آئندہ کا لائحہ عمل لینے کی بات کریں گے کہ میں ندیم قریشی، پیپلز لیبر یونٹی کے ایم سی کا انفارمیشن سیکریٹری، میرے ساتھ موجود ہیں سٹی وارڈن کے صدر علی خان، اور دوسری سائڈ میرے موجود ہیں فائننس سیکریٹری پیپلز لیبر یونٹی خواجہ جاوید صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم پریزیڈنٹ پیپلز لیبر یونٹی کے ایم سی جناب جنید رضا صاحب۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کے ایم سی کے ایشوز کے اوپر، کہ ہمارے یہاں اس ٹائم، کیونکہ میں اس ٹائم فائننس ڈپارٹمنٹ بات کروں گا، پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں، وہ پوری کے ایم سی کے ایشوز پہ بات کریں گے۔ تو کے ایم سی کے اندر جو اس ٹائم ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، مگر ہم یہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میئر مرتضی وہاب صاحب جو ہیں، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب، پارلیمانی لیڈر نجمی عالم صاحب، اور ترجمان میئر کراچی کرم اللہ وقاصی صاحب، یہ پوری ٹیم جو اس ٹائم کام کر رہی ہے کے ایم سی کے مسائل کے اوپر کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ اچھا ایک میسج جا رہا ہے، اور دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کے ایم سی کے ملازمین کو بہت سارا ریلیف بھی مل رہا ہے، مگر جہاں ہمیں ریلیف مل رہا ہے تو 35 سالوں سے جو اس ٹائم کے ایم سی کے اندر خرابیاں تھیں، اور ابھی بھی کیونکہ وہ 35 سالوں کا گن تھوڑے دن میں نہیں مٹ سکتا، تو کے ایم سی کے اندر اس ٹائم فنڈ کی کمی ہے، لہٰذا آگے جا کے ہو سکتا ہے اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو لوگ اس ٹائم کے ایم سی میں پینشنر اور ریٹائرڈ ملازمین پریشان ہیں فنڈ کی کمی کی وجہ سے، تو ہم ان کو ایک یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا دور آپ کا ہے، اور بہت جلد یہ مسائل حل ہونے کی طرف ہیں، مگر یہیں ہم اپنے محترم بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کی پوری ٹیم سے، اپنی قیادت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کائنڈلی کے ایم سی کے فائنینس کے ایشو کو پرائرٹی کے اوپر دیکھیں، اور اس کو جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو حل کرنے کی، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں پریزیڈنٹ جنید رضا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختلف مسائل پہ روشنی ڈالیں۔ جنید رضا، صدر پیپل لیبر یونٹی کے ایم سی۔ جس طرح ہمارے ساتھی، ہمارے دوست ندیم بھائی نے کچھ باتیں کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو اسی اسنا میں آج ہم نے کے ایم سی کے ملازمین کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، کے ایم سی کے ملازمین کی بڑھتی ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس روز بروز جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور 2023 2024 اور 2025 ایسا سال ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ملازمین کے ایم سی کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جانے ہیں، اور مزید جو ہے وہ یہ تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس بات کو ہم نے پرائرٹی پر لیتے ہوئے آج ایک ہی دن میں ہم نے ڈائریکٹر ویلفیئر، ڈائریکٹر آر این آر، اور ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں غلام مرتضی بھٹو صاحب، ان تمام لوگوں سے آج ملاقات کی ہے، کیونکہ کے ایم سی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سیناریو، ہماری میئر صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد یا پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد کے ایم سی میں ہم نے دیکھا لوگوں کے مسائل بڑی تیزی سے حل کرنے کی کوشش کی اور کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک جہد جو ہے وہ جاری رہے گا۔ لیکن کچھ عرصے قبل جو ہے وہ ہماری ایک گرانٹ تھی 1.4 ارب روپے کی، جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے ریلیز ہوئی تھی کے ایم سی کے ملازمین کے لیے۔ وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے، لیکن نگراں حکومت سندھ جو آئی ہے، ہماری نگراں سندھ حکومت، انہوں نے ان پیسوں کو جو ہے وہ واپس کر دیا اور وہ پیسے روک لیے گئے کے ایم سی کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ آپ اس کا نئے طریقے سے جو اس کی فارمیلٹیز کو پورا کریں۔
جس کی وجہ سے ہمارے ملازمین اس قدر پریشان ہو گئے کیونکہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے ہمارے پاس. 35% سیلری بڑھی, وہ سیلری بھی ہمارے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کے ایم سی کی جو او زی ٹی ہمیں آتی ہے اس کے اوپر ہمارا وہ بھی ایک اضافی بوجھ بڑھ گیا. 200 کچھ ملازمین جو ہے وہ ہم نے ریلیز کوٹا پہ نئے جو ہے وہ کے ایم سی میں اپوائنٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے کے ایم سی کی جو آؤٹ سورس ہیں, کے ایم سی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اس قدر بڑھ گئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مستقل جو ہے وہ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. لیکن باوجود اس کے میرے کراچی جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کو اس بات کو سراہتے ہیں کہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کی کوششیں اور ان کی بہترین پالیسی کی وجہ سے کئی جو ہے وہ ریٹائر ملازمین اور ایسے لوگ جن کے فنڈز کے کچھ ایشوز ہیں جو ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں, کافی حد تک ان کو ریزالو کیا گیا ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, ہمیں تجربے میں بات آئی ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے افسران فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے, آر این آر ڈپارٹمنٹ سے جن افسران کا تعلق ہے, ان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ اس مطلب ڈگر پر چل رہے ہیں کہ یا تو وہ خود ایجنٹ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں یا وہ ان کے ساتھ جو نیچے اسٹاف ہے ان کا وہ کچھ اس طریقے کے اقدامات کر رہا ہے, اس طرح کے اقدامات سے کام لے رہا ہے جس سے ملازمین کو مستقل تنگ کیا جا رہا ہے, ٹال مٹول کا شکار ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے آتے ہیں کے ایم سی کے دفتروں کے چکر لگا لگا کر بیچارے تھک گئے. ہم جس طرح دیکھتے ہیں لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کی پریشانیاں, ظاہر ہے ایک شخص جب اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کسی ادارے کو دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی جمع پونجی, اس کی زندگی کا جو بھی ایک وہ ہوتا ہے, آپ جمع پونجی کہہ لیں یا اس کا آسرا کہہ لیں, اس کی امید ہوتی ہے وہ اس کو آفٹر ریٹائرمنٹ جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ایک سرکاری ملازم کا جو ہے وہ ٹوٹل اثاثہ ہوتے ہیں. اب کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کوئی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں, کسی کے گھر کا مسئلہ ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک تنخواہ مستقل چل رہی ہوتی ہے وہ بند آ جاتی ہے. پینشن ہمارے پاس جان بوجھ کر, پینشن کا کوئی ایشو نہیں ہے اتنا بڑا, جان بوجھ کر پینشن جو ہے وہ ایک سال بعد اسٹارٹ کی جا رہی ہے. یہاں پہ لوگوں کی یہ پریشانی ہے. تو انشاءاللہ ہم عنقریب میئر صاحب سے بھی اس حوالے سے ملاقات کریں گے اور میئر صاحب سے جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے تقاضا کریں گے کہ آپ آئیں اور اس طرف دیکھیں, اس طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے. فنڈز کی کمی اپنی جگہ, لیکن جو ہمارے افسران ہیں جو اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, کچھ ان کے نیچے کا اسٹاف ہے جو لوگوں سے مطلب پیسے لے کر یا کسی بھی طرح انہیں تنگ کر کر ان کے کاموں کو کر دیتے ہیں یا ان کو رلاتے ہیں کہ وہ کسی طرح مجبور ہوں. تو ہماری میرے کراچی جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب, ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب, پارلیمانی لیڈر ہمارے نجمی عالم صاحب اور فوکل پرسن جو ہے وہ ہمارے چیف وپ کرم اللہ وقاصی صاحب اور انتظامیہ ہماری جو مطلب ایڈمنسٹریشن ہے, ان تمام لوگوں سے جو ہے وہ یہ ہم نے گزارش کی ہے. آج ہم نے ملاقاتیں جو میں نے آپ کو بتایا کی ہیں, ان ملاقاتوں میں بھی ہم نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ معاملہ ہمارے لیے شرمناک ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کے ایم سی ملازمین جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل مایوسی کا شکار ہے. تو میئر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ خاص طور سے جو ہے وہ ان معاملات پر توجہ دیں, کیونکہ لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے انتہا مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اقدامات بھی کریں گے. ہم اپنی پیپل لیبر بیورو کراچی ڈویژن کی قیادت سے بھی اس حوالے سے مشاورت کریں گے اور ان سے آئندہ کا لائحہ عمل لینے کی بات کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کوئی ایسا طے کیا جائے جس سے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے کوئی ڈھال بنے, کوئی ایسی صورتحال, کوئی ایسا پلان, کوئی ایسا موقع ترتیب دیا جائے, کوئی ایسا معاملہ ترتیب دیا جائے جس سے انہیں ایک امید ملے اور تاکہ ہمارے ریٹائرڈ ملازمین جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کے ایم سی کو دیا ہے ان کے حوصلے بلند رہیں اور وہ اپنے مستقبل کے لیے کوئی بہتر پلاننگ کر سکیں. اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان ہے, تو جس طرح لوگ پریشان حال ہیں تو ہماری قیادت بھی اس چیز کے لیے بے شک پریشان ہوگی اور میئر صاحب بھی ہمارے اس بات کے لیے پریشان ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس بنیادی حق سے کم مستفید کیا جائے اور ان کی محرومیاں جو ہیں وہ ختم کر کم سے کم کے ایم سی کے ملازمین کی حوصلہ افزائی کر سکیں. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.